الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین ذی وقار، آج 21 اکتوبر 2022 اور چاند کی 24 ربیع الاول 1444 ہجری ہے. جمعے کا دن ہے. مقام عبد الرحمن مسجد نیو مرپورہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، نبی علیہ السلام کی ولادت. نمبر 2، رسالت. نمبر 3، ہدایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، یعنی آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو اس کا مقصد جو تھا وہ رسالت. اور جو آپ کو رسالت دی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے. یعنی معلوم ہوا آپ جو دنیا میں آئے اللہ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا. آنے کے بعد آپ پر 1.25 لاکھ انبیاء کا تاج آپ پر سجایا گیا. پھر وہ تاج سجانے کے بعد آپ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یعنی آپ پیدا ہوئے، مقصد رسالت تھی کہ آپ کو نبوت ملی. پھر اس رسالت کا مقصد یہ تھا، اس رسالت کے ذریعے، اس نبوت کے ذریعے، اس منصب کے ذریعے، اس مقام کے ذریعے، اس شان کے ذریعے، اس 1.25 لاکھ انبیاء کا تاج جو آپ پر سجایا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت ملے. لوگ ظلمت سے، اندھیروں سے، جہالت سے، رسم و رواجات سے،
نکل کر اس راستے پر چل پڑے جس راستے میں چلنے سے اللہ کی نظروں میں اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہمیں کوئی مقام حاصل ہے، آج اگر ہمیں شان حاصل ہے، وجہ ہدایت ہے، اور ہدایت ملنے کی وجہ رسالت ہے، اور رسالت ملنے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ یہ ہے ہمارے آج تقریر کا خلاصہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ اللہ نے منتخب کیا۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں آپ 3 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، بعض کا کہنا یہ ہے آپ 9 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، بعض کا کہنا یہ ہے آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو وفات پائی۔ دن پیر کا تھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر ادائیں محفوظ رکھی۔ آپ کے چلنے کا انداز حدیث میں موجود ہے، آپ کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے کھانے کا انداز حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے فیصلے حدیثوں میں محفوظ ہیں، آپ کی جنگیں حدیثوں میں محفوظ ہیں، آپ کا لباس کا پہننے کا تذکرہ حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے رات کے سونے کا تذکرہ حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے جاگنے کا انداز حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے گفتگو کا انداز حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کی گفتگو سننے کا انداز حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کی ہجرت کا تذکرہ حدیثوں میں محفوظ ہے، مکہ کے فتح کا تذکرہ حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے یاروں، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگردوں پر جو ظلم ستم ہو وہ حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے گھر کا محاصرہ حدیثوں میں محفوظ ہے، آپ کے معراج کا تذکرہ حدیثوں میں محفوظ ہے، اور آپ کو نماز کا تحفہ ملنے کے بعد واپس نیچے آنے تک سارا تذکرہ محفوظ ہے۔ اور اسی طرح دین اسلام کی فتوحات جتنی ہوئی وہ سارا حدیثوں میں محفوظ ہے، کون کس عمر میں اسلام لایا حدیثوں میں محفوظ ہے، بیعت رضوان حدیث میں محفوظ ہے، آپ عمرے کے لیے گئے اور عمرہ نہ کرنے دیا وہ حدیث میں محفوظ ہے، پھر جب آپ عمرہ کرنے گئے آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے حدیث میں محفوظ ہے، آپ حج کرنے گئے تو وہ حج کا تذکرہ حدیث میں محفوظ ہے، یعنی آپ کا ہر لمحہ، ہر گفتگو، ہر بات ایسے حدیث میں محفوظ ہے، لگتا کچھ ایسے ہے یہ سب واقعات کل کے ہیں۔ محفوظ کرنے والوں نے اس انداز میں محفوظ کیا، مرتب کرنے والوں نے اس انداز میں مرتب کیا کہ لگتا کچھ ایسے ہیں یہ سارے واقعات کل کے ہیں۔ میں اور آپ کچھ باتوں کو فرقہ واریت کہہ دیتے ہیں، وہ اصل میں فرقہ واریت نہیں ہوتی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں محفوظ کرنے کا انداز ہے، زندہ کرنے کا انداز ہے۔ ہم نماز کے اندر حمد شریف پڑھنے کے بعد، اختتام ہونے کے بعد، ورزالین ہونے کے بعد کوئی اونچی آمین، کوئی آہستہ آمین کہہ دیتا ہے، بعض نے اونچا کہا وہ بھی محفوظ کر دیا کسی اور کے ذریعے، بعض نے آہستہ کہا اس کو محفوظ کر دیا کسی اور کے ذریعے، لیکن میں نے اور آپ نے اس کو فرقہ واریت کہہ دی، جبکہ یہ فرقہ واریت نہیں، حدیث میں دونوں روایات موجود ہیں، لفظ اونچا آمین بھی ہے، لفظ آہستہ آمین بھی ہے۔ وضو کے اندر ہر اعضاء کو ایک ایک مرتبہ
یہ بھی اس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ ہر اعضاء کو 2 مرتبہ دھونا، یہ بھی حدیث میں محفوظ ہے۔ ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی حدیث میں محفوظ ہے۔ اب جب پانی کی قلت ہو، ایک دفعہ دھویا جا رہا ہے تو اس اعضاء کو اللہ زندہ کروا رہا ہے۔ بعض جگہ 2 دفعہ کوئی کر رہا ہے، اللہ میرے نبی کے اس طریقے کو زندہ کروا رہا ہے۔ کوئی 3 دفعہ دھو رہا ہے، اللہ میرے نبی کے اس طریقے کو بھی زندہ کروا رہا ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے تو کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ تو ذکر کا مطلب یہ نہیں لفظ محمد ہے، ذکر کا مطلب آپ کی ادائیں ہیں، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کے اٹھنے کا انداز، آپ کے بولنے کا انداز، یعنی آپ کے ہر انداز کو، ہر گفتگو کو، ہر طور و طریقے کو ہم ہر دور کے اندر زندہ رکھیں گے، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ مت سمجھو مٹانے والے طاقتور ہیں، یہ مت سمجھو مقابلے میں بڑے قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، یہ مت سمجھو مقابلے میں اکثریت والے ہیں، نا 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 نا، ان ساروں کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کی کوششیں، ان کی ٹیکنالوجیاں، سارا کچھ ملا دو، قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سوائے منہ کی ایک تھوک ہے۔ ان سب کی کوششیں ایک طرف کر دو، منہ کی ایک تھوک ہے، منہ کے تھوک سے دیوار اڑتی نہیں، اگر دیوار نہیں اڑتی تو میں کیا ہونے والا ہے؟ دین ایسا سیسا پلائی دیوار ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ اگر آج ہم اپنے مقام کو، اپنی شان کو، اپنی عزت کو، اپنی عظمت کو سمجھ جائیں، خدا کی قسم ہمارا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، ماہرین سے ماہرین ڈاکٹر کا کہنا ہے، جب انسان کے اندر ہمت جرت ہوتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری اس کو ہلکی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ ہمت ہار جاتا ہے، ہلکی سی ہلکی بیماری اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمارے ایسے اکابرین گزرے، آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے گردے فیل، دل کے 3 وال بند، جگر کام کرنا چھوڑ گیا، بہت سی بیماریاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ گندم کی روٹی نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، سفر نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ انہیں کہا جاؤ یار اپنا کام کرو۔ ایسے جسم کا کیا فائدہ جو دین کی تبلیغ نہ کر سکے؟ ایسی زبان کا کیا فائدہ جو نبی کا ذکر نہ کر سکے؟ ایسے پاؤں کا کیا فائدہ جو نبی کے دفاع کے لیے نہ چل سکے؟ ایسے ہاتھوں کا کیا فائدہ جو صحابہ کے دفاع کے لیے اٹھ نہ سکے؟ ایسے جسم کا کیا فائدہ جو قرآن کے دفاع کے لیے آگے نہ بڑھ سکے؟ اتنے کہنے کی دیر تھی، چل پڑے اور کئی عرصے دراز تک زندہ رہے، کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ کے قریب ہی میں ابھی کورونا آیا تھا کچھ وقت پہلے، فون کرو تو کرونا، فون کرو تو کرونا، فون کرو تو کرونا، ہر وقت کرونا۔ وہ بعض لوگوں نے جب دل میں لیا، ہلکا سا نزلہ تو لیٹ گئے، اور بعد ہے وہ چھوڑے یار اپنا کام کر سی۔ فلو کسی زمانے تو آ رہے ہیں، زکام کسی زمانے سے آ رہا ہے۔ اس کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، خوشبو بدبو نہیں آ سکے گی، ناک بند۔ یہ ہم کسی زمانے سے سنتے تھے، مجھے یاد ہم بچپن میں چھوٹے سے ہوتے تھے، ہماری مائیں کہا کرتی تھی بیٹا میرا ناک تو بند ہے، نظرہ لگے ہوئے میں نے، تو ذرا سن کھانے تو بدبو آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آپ کو یاد ہو نا، مجھے یاد ہے، ہم یہ سنتے تھے۔ یعنی یہ خوشبو بدبو کا بند ہو جانا یہ کسی زمانے سے آ رہا ہے۔ پھر منہ کا ذائقہ، منہ میں کوئی ذائقہ نہیں، یہ ہم کسی زمانے سے سنتے آ رہے تھے، یار ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ ایسا بخار ہے، منہ کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا، مجھے میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے۔ یہ ہم کورونا سے پہلے سے سنے آ رہے تھے۔
اور نمبر 3 ناک کا بہنا، ناک تو ویسی بہتی رہتی ہے، یہ کھانسی اور زکام نہ لگے۔ بعد میں کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی ولادت کا مقصد آپ کو رسالت ملنا تھا، اور آپ کو رسالت ملنے کا مقصد لوگوں کو ہدایت ملنی تھی۔ ولادت کا تذکرہ یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ آپ پیر والے دن پیدا ہوئے۔ کون سے دن پیدا ہوئے؟ پیر والے دن۔ ایک مرتبہ آپ روزے سے تھے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کھا لیجئے، آپ نے فرمایا میں روزے سے ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کے دن آپ نے کس وجہ سے یہ روزہ رکھا؟ آپ نے فرمایا یہ آج پیر کا دن ہے، میں پیر والے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں، میری ولادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ ہاں، ولادت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ جس دن آپ پیدا ہوئے وہ دن جب بھی پلٹ کر آتے تھے آپ کیا رکھتے تھے؟ ہر پیر کو۔ تو ولادت والے دن پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان تک بریانی، سبیل، کھیر، کہتے ہیں مجمع ٹوٹ جیسی نہیں، مجمع خراب ہو جائے گا سارا۔ یہ کیا چیز ہے؟ جو چیز مستند ہے، صحیح ہے، اختلاف بھی نہیں۔ یہ میں وہ باتیں کرتا ہوں، میں نے آپ سے کہا کئی دفعہ، میں نے کہا بات میں وہ کروں گا جس میں کسی سے پوچھ لو پیر والے دن آپ روزہ رکھتے تھے؟ بالکل رکھتے تھے۔ وجہ تسمیہ پوچھو، ایک نہیں کہیں کتابوں کے حوالے، ہر گھروں کے حوالے، ہر مسلک کی کتابوں سے میں آپ کو ثابت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ وجہ پیدائش، وجہ تحقیق کرنا، اور پیدا پیر والے دن ہوئے، پیدا پیر والے دن۔ اور مزے کی بات آتا ہے کتابوں کے اندر، آپ جس وقت پیدا ہوئے یہ گھڑی ایسے گھڑی ہے، میرے نبی جس لمحے میں پیدا ہوئے وہ لمحہ ایسا برکتی ہے، ایک دن کے لیے نہیں، سال کے ایک وقت کے لیے نہیں، ہر دن کے لیے روزانہ کی بنیاد میں اللہ نے اس لمحے کو، جس لمحے میں آمنہ کا لال در یتیم تاجدار ختم نبوت ساقی کوثر شافی محشر مدثر مزمل طٰہٰ یاسین جس وقت آئے تھے اس وقت کو ایسا برکتی بنا دیا، پوری رات کا تڑپنے والا، پوری رات بے چین، پوری رات کا پریشان، پوری رات کا غمزدہ، پوری رات کا دکھی، پوری رات کا کروٹیں بدلنے والا اس لمحے میں آ کے سو جاتا ہے۔ کبھی آتے ہیں نا گھر میں، او جی آپ کے ابا جی سے ملنے آئے ہیں، او جی صبح ہی سوئے یار، صبح سحری کے وقت سوئے ہیں، پوری رات پریشان تھے، پوری رات تکلیف میں تھے، میں آپ کو ضرور ملوا لیتا ہوں، آپ ایسے کرنا عشاء کے وقت آ جانا، ملاقات کروا دوں گا، ابھی ہی سوئے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ جتنا بھی بے چین ہو صبح اس لمحے میں ہر آدمی سو جاتا ہے، اللہ سلا لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ لمحہ میرے نبی کی پیدائش، وہ لمحہ میرے نبی کی، وہ لمحہ میرے نبی کی، اللہ نے اس لمحے کو اتنا برکتی بنایا، اتنا برکتی بنایا۔ بات کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی ولادت کا مقصد آپ کو رسالت دینی تھی، 1.25 لاکھ انبیاء کا تاج آپ کے سر پر سجانا تھا، آپ کی ولادت کا مقصد آپ کو کتاب دینی تھی، آپ کی ولادت کا مقصد آپ کو رسالت دینی تھی، اور رسالت کا مقصد لوگوں کو
لوگوں کو رسالت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت ملے، رسالت کا مقصد یہ تھا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے، رسالت کا مقصد یہ تھا گٹیاں حرکتوں سے نکل کر اعلیٰ چیزوں میں آئے، رسالت کا مقصد یہ تھا قوم قبیلے معاشرے کے سارے رسم و رواجات سے نکل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے میں آپ کے طرز میں ڈھل جانا تھا، یہ مقصد تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی، وہ جب دائیاں آئی، وہ دائیاں آنے کے بعد سارے بچوں کو لے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ آخر میں کون سی دائی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے لگی؟ پھر لینے کے بعد سب سے پہلے پہنچنے لگی، اللہ اللہ وہ دودھ پلاتی تھی، گھر میں نور کا نظارہ ہوتا تھا۔ پھر کسی موڑ میں بتاؤں گا، لمبی داستان ہے، کس راستوں سے گزری، کن لمحات سے گزری، وہ اوقات کیا تھے، وہ گلیاں کیا تھی، وہ سواری کیسے سواری تھی، وہ نظارہ کیسا نظارہ تھا، وہ افق کا نظارہ کیسا تھا، وہ زمینی نظارہ کیسا تھا، کسی موڑ میں بتاؤں گا۔ جب آپ کو رسالت ملی، صفا کی پہاڑی میں کھڑے ہوئے، یہ لمبی داستان ہے، کس نے اسلام قبول کیا، کس نے پتھر مارا، کانٹے بچھائے، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں، رسالت کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت۔ رسالت کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت، کہ آپ کو آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کا مقصد رسالت تھا، رسالت کا مقصد ہدایت تھا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں ظلم سے نکل کر روشنی میں آ جانے کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ گٹیاں چیزوں سے نکل کر اعلیٰ چیزوں میں آنے کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی سے نکل کر فرما برداری میں آنے کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ مسجد سے باہر کی زندگی سے نکل کر مسجد والی زندگی میں آنے کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ باقی کتابوں سے ہٹ کر قرآن پر ایمان تیرا اتنا پختہ ہو جائے، جو قرآن میں لکھا ہے اس کو تو تسلیم کر دے۔ اس کو ڈاکٹر اگر کہہ دے جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نمک کھایا تو آپ مر جائیں گے، بیماری بڑھ جائے گی، میں نے آپ نے جیسا تسلیم کیا، آیا ایسا میں نے اور آپ نے اس ڈاکٹر کو بھی تسلیم کیا جس نے کہا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا؟ منہ سے کہتے ہیں، عمل تو معلوم ہوا جشن منایا مشن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے، سچائی نجات دلانے والی ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھیں، ہم 24 گھنٹے زندگی میں جتنا بولتے ہیں، جتنے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جتنا فون میں باتیں کرتے ہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جو ہوا سو ہوا، علم کے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 130، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ جب تمہارے پاس جس کا علم آتا جائے اس پر عمل پیرا ہوتے جاؤ، یہ ہے صراط مستقیم۔ نماز میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط۔ ہم نے کہا سیدھا راستہ، سیدھے راستے میں پھر راستہ کو سمانگا، صراط الذین انعمت علیہم،
یا اللہ ان راستوں پر چلانا جو کامیاب ہوئے تھے، کامران ہوئے تھے، بلندیوں میں چلے گئے تھے، ان کے بارے میں تو نے کہا اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یا اللہ ان راستوں پر چلانا۔ پھر ہم نے کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان راستوں پر مت چلانا جن پر تیرا غضب اترا، ان راستوں پر بھی مت چلانا جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے تھے۔ کہہ دیا۔ اب اللہ نے علم دینا شروع کر دیا، نماز ضروری ہے، نماز کا علم پتہ لگ گیا، نماز مومن کی معراج ہے پتہ لگ گیا، نماز نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پتہ لگ گیا، نماز نبی علیہ السلام کا دل کا سرور ہے پتہ لگ گیا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز ادا کی اس کے چہرے میں نور لے کر آتے ہیں، جس نے زور کی نماز پابندی سے ادا کی رزق کی تنگیاں دور کر دیتے ہیں، جو عصر کی نماز پابندی سے ادا کرے جسم کے اندر سے جسمانی روحانی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، جو مغرب کی نماز ادا کرے ماتحتوں کو فرمانبردار بنا دیتے ہیں، جو عشاء کی نماز پابندی سے ادا کرے پورے دن کی تھکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اب علم آ جانے کے بعد جو عمل نہیں کرے گا مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، میں اس کی مدد بھی نہیں کروں گا، میں اس کا دوست بھی نہیں ہوں گا۔ اور جس سے اللہ دوستی توڑ دے، جس کی اللہ مدد نہ کرے، اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اگلا سنیے، آپ کی ولادت کا مقصد رسالت تھا، رسالت کا مقصد اب سنیے سورۃ الطٰہٰ 16واں سے پارہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ 16واں سے پارہ ہے سورۃ الطٰہٰ ہے۔ یہاں پر حفاظ بیٹھے ہیں، آیتیں پوچھ لینا اللہ اللہ۔ اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، دکان ہوگی، افراد ہوں گے، سیلمین ہوں گے، خرید و فروخت ہوگا، جیب پیسوں سے بھرا ہوگا، سارے اسباب موجود ہوں گے، دل کو پریشان کر دیں گے، غم زدہ کر دیں گے، دکھی کر دیں گے، رات کے سارے اسباب موجود ہوں گے، رات کی تنہائی بھی موجود ہوگی، رات کے لیے کمرہ بھی موجود ہوگا، اگر گرمی ہے تو اے سی بھی موجود ہوگا، سردی ہے تو ہیٹر بھی موجود ہوگا، لحاف بھی موجود ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، نوکر چاکر بھی دے دیں گے، ساری اشیاء دے دیں گے، لیکن رات کو بے چین بنا دیں گے۔ اس وقت جتنا میڈیکل سٹور ہے، اس وقت جتنا ڈاکٹر ہے، بیماری بھی جو ہوگا اللہ سے ہوگا، نمبر 2 مصطفیٰ کے طریقے سے ہوگا۔ بعض مرتبہ لاکھوں کی دوائی میں بھی اثر نہیں ہوتا، سادے پانی میں لاسا ڈال دیتا ہے، ہاں جی، لیکن طریقہ ہو مصطفیٰ کا، سیدھے ہاتھ میں پانی لو، دیکھ لو، بیٹھ جاؤ، ابتدا میں بسم اللہ، 3 سانسوں میں، آخر میں الحمدللہ، خدا کی قسم، اور اس میں 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے پھونک دے، ہر قسم کی بیماری کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ یقین بھی ہو، ہمارا یقین پیناڈول پر ہے، بیمار ہونے کے ساتھ پیناڈول کی گولی لے آنا ہے، پیناڈول کی گولی سے پہلے استغفر اللہ، بڑا شدید درد ہوئے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، کون سا گناہ مجھ پر حاوی ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے استغفر اللہ۔ یہ استغفار پر زندگی نے ساتھ دیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا استغفار کی فضیلت، بلکہ ایک روایت سنا دوں، صرف ایک روایت استغفار کے بارے میں۔
حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے اللہ اس قوم کو ہلاک۔ بابا قرآن صرف اور صرف ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ قرآن ایک لا ہے، لا قانون ہے، قرآن منشور ہے، قرآن دستور ہے، قرآن ترقی کا راز ہے، قرآن بلندی کا راز ہے، قرآن دشمن کو زیر کرنے کا راز ہے، قرآن بہادری کا راز ہے، قرآن بھوک کو مٹانے کا راز ہے، قرآن کہیں خیروں کا راز ہے۔ قرآن صرف پڑھنے سے ثواب اپنی جگہ، ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ضرور ملتی ہیں۔ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، برحق ہے، مانتا ہوں۔ سورۃ زلزال کو 4 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، مانتا ہوں۔ سورۃ تکاثر کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے، مانتا ہوں۔ سورۃ یاسین کے پڑھنے سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، سورۃ واقعہ کے پڑھنے سے فقر و فاقہ بھی۔ ایک صحابی جن کے ساری کی ساری کیا تھی؟ بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا، آخری وقت میں تھے، کہا گیا آپ کی ساری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، کل آ جانا، بیت المال سے آپ کے لیے وظیفے کو مقرر کر دیں گے، ہر مہینہ آپ کو۔ ہائے جواب تو سنیے، فرمایا مجھے آپ کے بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیوں حضرت آپ ہم سے ناراض ہیں؟ فرمایا نانا اللہ نہ کرے میں کسی سے ناراض ہوں۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ جو سورت واقعہ سونے سے پہلے پڑھتا ہے اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا۔ میری 6 بچیاں ہیں، 6 کی 6 سورت واقعہ کی حافظہ ہیں، اور وہ پڑھے بغیر سوتی نہیں، اس وقت تک سوتی نہیں جب تک سورت واقعہ پڑھ نہ لیں۔ فرمایا میری بچیاں سورت واقعہ پڑھے بغیر سوتی نہیں۔ ایک دور وہ تھا صبح کا وقت ہوتا، مسلمان کے گھر سے کی سورت یاسین کی آواز آتی تھی، سورت طٰہٰ کی آواز آتی تھی، سورت مریم کی آواز آتی تھی، سورت البقرہ کی آواز آتی تھی، سورت یاسین کی آواز آتی تھی، سورت مزمل کی آواز آتی تھی۔ ایک وقت وہ ہے جو صبح کا وقت ہوتا ہے، میرے مسلمان کے گھر سے سناٹے کی آواز آتی ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے، اگر اٹھ بھی جائے جلدی کرو دفتر جانا ہے، اسکول۔ کاش میرے صبح کی ابتدا اللہ سے مدد ہوتی، میری رات کی انتہا استغفار پر ہوتی۔ اللہ اللہ، صبح کی ابتدا ہو، اللہ کا نام ہو، رات کی انتہا ہو، استغفار ہو، اللہ اللہ، زندگیوں میں کیسے بہاریں آئیں گی۔ کاش ہمارا قرآن پر وہ یقین ہو جائے، وہ یقین ہو جائے، اللہ اللہ، سارے مسائل حل ہو جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ 16واں سے 12، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے، کبھی دائیں گرے گا، کبھی بائیں گرے گا، کبھی آگے گرے گا، کبھی پیچھے گرے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، آج اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ جواب میں کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ دنیا میں تو نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، دنیا میں تو نے میرے قرآن کو بلا لیا تھا، دنیا میں تو نے میرے قرآن کو پس سے پش ڈالا تھا، تو نے دنیا میں قرآن کی فکر نہ کی، آج تیری بھی فکر کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آج ہمارا قرآن سے کیسا رویہ؟
کیسا رویہ؟ روزانہ کی بنیاد پہ کون قرآن پڑھتا ہے؟ ترتیب سے شروع کرے اور ختم ہو جائے، پھر شروع کرے پھر ختم ہو جائے، پھر شروع کرے پھر ختم ہو جائے. کبھی ایک قرآن اپنے والدین کا اصالِ ثواب، دوسرا قرآن اپنے ساس سسر کو اصالِ ثواب، تیسرا قرآن پوری امت کو اصالِ ثواب، چوتھا قرآن بزرگان دین اولیاء اکرام کے اصالِ ثواب. ویسے فضولیات وہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ بچے لاؤ بچے لاؤ، پترو بچے جڑا قرآن پڑھ دیں نا تسی دیگ ہٹاؤ تو پھر کس طرح پڑھ دیں. یہ ہم نے بھی پڑھا ہے، اور وہاں پر بڑا اچھا پڑھا جہاں پر کھانا بھی بڑا اچھا ہوتا تھا. یہ سچی بات ہے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. میں بتانے کو تیار ہوں، میں بتانے کو تیار ہوں. دھوکہ ہوگا تو کب تک ہوگا؟ چھپے گا جھوٹ کب تک چھپے گا؟ جب علم آ جائے پھر بھی اندھیرے میں ڈلے، پھر بھی اندھیرے کے راستے پہ چلے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت. بابا جن بچوں کو تو بلاتا ہے، جن عورتوں کو تو بلاتا ہے، سپارہ سپارہ ہاتھ میں دیتا ہے، ذرا قریب بیٹھ، ذرا سن تو صحیح، کیمرے نصب تو کر. ہم نے پڑھا ہے آیت کلیمہ، کیسے پڑھا ہے؟ 1.25 لاکھ گٹلیاں یہاں پر پڑی ہوتی تھی. ہم کہتے جا پانی لے آ، وہ جا پانی کے لیے جاتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسے پھیرتے تھے، پوری کر دیتے تھے 8 گھنٹے میں. جیسے تم ویسے ہم. ہاں جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے. اب کہ میں باپ کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، تیرے میرے لیے کیا پڑھے گا؟ جس کا والد فوت ہوا وہ قسم اٹھا کے کہ میں نے 10 قرآن ختم کیے. صحیح آج اپنے والد کے لیے نہیں کر سکتا، دوسروں کے لیے. آؤ خدا کی قسم، جس دھوکے میں تم پڑے ہو اس دھوکے سے نکالنا چاہتا ہوں. جس اندھیروں میں تم پڑے ہو اس اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہوں. ہاں اللہ کو پکار، صرف الحمد شریف پڑھ لے، ہاتھ اٹھا لے، رو رو کے مانگ. خدا کی قسم 10 قرآن سے افضل ہے. ہاں دلیلیں دوں گا، ایک نہیں سینکڑوں دے دوں گا. تو اخلاص سے ایک آیت پڑھ، ایک آیت اخلاص سے پڑھ اور ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کر دے. یا اللہ مجھے الحمد شریف کے علاوہ، سورۃ اخلاص کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یا اللہ باپ کے جدائی کا غم جو مجھے ہے وہ کسی کو نہیں. بعض میرے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کہتے جی کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا تجھے آسان طریقہ بتاتا ہوں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا جب ابا جی فوت ہو جائے دفنا کے تو واپس جائے، کھانا لگا لیا کر، دسترخوان بچھا دیا کر، بریانی رکھ، قورمے رکھ، زردہ رکھ، کھیر رکھ، سب کچھ رکھ، اور کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے تو ابا جی کا اتنا غم ہے، میرے سے سادہ پانی کا گھونٹ نیچے نہیں اترتا، تم کھا لو. میرے سے سادہ پانی کا گھونٹ نیچے نہیں اترتا، تم کھا لو. دور سے آئے ہوئے اور ملک راجہ چودھری تو کھا لے، میرے سے تو سادہ پانی کا گھونٹ نیچے نہیں اترتا، تو کھا لے. دیکھنا سارے جوتے پکڑ کے بھاگ جائیں گے. ہاں خدا کے بندو تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمیں بھی کھانے اچھے لگتے ہیں. ایک مرے ہوئے کے گھر سے 40 دن کا کھانا آئے کس کو برا لگتا ہے؟ اگلے دن 2-4 دن کے بعد دوسرا پٹک، ایسا بھی دعا کر دیں ایک اور جاوے، ایک اور جاوے، ایک اور جاوے. کھانا آسی ایسا کھاسا مزے ایسا کرسا. خدا دے بندے ہو، حق سکھا رہا ہوں، سچ سکھا رہا ہوں. امر پورا میں رہنے والوں خدا کی قسم ایسا مولوی پھر تجھ کو کبھی نہ ملے گا. کر لے قدر، زندگی کا نہیں پتا. جانے کے بعد بہت کچھ کہا جاتا ہے، پھر فائدہ نہیں ہے. اور خدا کی قسم جانے کے بعد بیگانہ بھی کندھے دیتا ہے. جانے کے بعد دشمن کو بھی کندھا دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. جانے کے بعد ظلم کرنے والے کو بھی کندھا دیتے ہوئے دیکھا ہے. جانے کے بعد جو کیس کرتا ہے اس کو بھی کندھا دیتے ہوئے دیکھا ہے. جانے کے بعد اس کا ظلم، اس کے ساتھ ظلم ببریت کرنے والے کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے میں نے بھی دیکھے ہیں.
یہ کمال نہیں ہے؟ مرے ہوئے باپ کے اوپر پھول کی پتیاں ڈالتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، زندہ باپ کے سامنے اس کو ترستے ہوئے بیٹے کی شکل میں میں نے دیکھا ہے۔ باپ زندہ ہے، ترس رہا ہے، بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، وہ پھول کے لیے ترستا ہے، وہ میڈیسن کے لیے ترستا ہے، وہ کھانے کے لیے ترستا ہے، وہ ہاتھ پکڑنے کے لیے ترستا ہے، وہ اٹھنے کے لیے ترستا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے ترستا ہے۔ کوئی قریب رسالت کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت کی بات بتا رہا ہوں، روشنی کی بات بتا رہا ہوں۔ خدا کی قسم زندگی میں باپ کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی خاص فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر ماں کی قدر نہ کی، کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد۔ زندگی کے اندر چاچے کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر بہنوں کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر امام کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر پیر کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر ہی صحیح دوستوں کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر نمازیوں کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر متقی کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر پرہیزگار کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ہاں کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ واسطہ دیتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، او عمر پورے میں رہنے والوں، او جوانوں، او میرے دوستوں، او میرے ساتھیوں، او محبت کرنے والوں، او نمازیوں، او حاجیوں، میرے برخداروں، آؤ مل کر اس گلشن کو لے کر چلیں، مل کر اس گلشن کو۔ نفرت اس میں نہیں ہے، نفرت اس میں کوئی ہمارے مقابلے کا نہیں ہے، سب ہمارے دوست ہیں۔ تو مسلمان کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرا قرآن غیر مسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ ہاں 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 ہاں، میرا قرآن غیر مسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ تو مسلمان کی بات کرتا ہے، تو متقی کی بات کرتا ہے، تو پرہیزگار کی بات کرتا ہے، تو بھائی کی بات کرتا ہے، تو باپ کی بات کرتا ہے، تو دوست کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا قرآن دشمن کے لیے بھی آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔